آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے، جو عنوان مجھے دیا گیا تھا کہ اس پر میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے رکھوں، وہ ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے اعمال۔ وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے، ایک اچھی دنیا کی زندگی ہم کو ملے اور ایک بہترین آخرت کی زندگی ہمیں عطا ہو۔ یاد رکھیے آج کا پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا، یاد رکھیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو دور حاضر کے اندر، وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے۔ آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ فورتھ کام ہم کو کرنا ہے، دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے۔ پانچواں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں، یاد رکھیے وہ یہ ہے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا، مطلب اختلاف سے بچنا ہے۔ سکسth پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے فتنوں کے ایام میں، یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے۔ سیونتھ پوائنٹ جو آج کم لیں گے، ساتواں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ اور تقوی کا تعلق دل سے، یاد رکھیے تقوی میری داڑھی سے، تقوی میری ٹوپی سے، تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے، تقوی دل کی کیفیت۔ ایٹھ پوائنٹ یا آٹھواں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت۔ 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا، آج جو اعمال جو ہم کو کرنا ہے جن دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے اور جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لے۔ آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے، آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور قرآن میں ہم جو ہے غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے۔ آئیے قرآن میں سورہ ابراہیم آیت 25 میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے فرماتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں بھی جو ہے غور کرنے کی دعوت دی گئی، تو قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک بڑی اچھی رہنمائی ہماری کرتے اور رہنمائی کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے دل کی سختی کا علاج کرنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ دل کی سختی، ایمانی کمزوریوں کا علاج کرنے کے لیے قرآن سے اگر کرنا ہے تو دو چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے سن لیجئے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دل کو دنیا سے نکال کر آخرت میں لے جائے اور تصور کرے ان سارے مناظر کا جو مناظر قرآن بتا رہا ہے، جب تم مطالعہ کر رہے ہو انہیں اچھی طرح سمجھے اور ایسے جانے جیسے میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ پہلا کام کرنا ہے، جب پڑھ رہے ہو تو غور کر کے اپنے آپ کو اس آیت میں ڈبا لینا ہے اور وہ سب سوچنا ہے میں اپنے اوپر لاگو کر کے یہ شاید میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے، تو دلوں کے زنگ دھل جاتے ہیں، ایمانی کمزوریاں نکل جاتی ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں، دوسری چیز جو کرنا ضروری ہو کیا ہے، دوسرے نمبر پر قرآن کے معنی اچھی طرح سمجھنے کے بعد سوچے کہ یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے، آخر کیوں بتا رہا اللہ یہ واقعات پرانے، سوچو اس پر۔ پھر وہ کہتے ہیں کیوں بتایا جا رہا ہے، اس مقصد کو جان کر اپنی اصلاح کریں، اگر قومیں برباد ہوئی تو کیوں ہوئی، سوچو اور اصلاح کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں اصلاح کریں، اپنے دل کے اندر جو بیماریاں موجود ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، ان کا انجام دیکھیں اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بدلے۔ اس طرح جب دل کی بیماریوں پر قرآن کو فٹ کرے گا تو اللہ کی توفیق سے سب بیماریوں سے دل پاک ہو جائیں گا۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہے قرآن کو پڑھتے وقت۔ تو پہلا کام، سب سے زبردست کام، سب سے اہم کام، جس میں سب سے زیادہ ہم کو ہوتا ہے، قرآن میں غور و فکر شروع کرنا پڑے گا اگر ایمانی کمزوریوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں ریئل سینس میں۔ باقی سب چھوٹ چھاٹ چلر چیزیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ ہم لوگوں نے پتہ نہیں ایمانی کمزوریوں کیا کیا بنا لیا ہے نا، ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو ایمانی کمزوریاں دور ہو جا رہی، یہ کھا لو تو ایمانی کمزوریاں دور ہو جا رہی، چلے کہیں چاہو تو ایمانی کمزوریاں دور آ جائے کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ کرنا پڑتا ہے، خود قرآن سے دور ہے پوری زندگی اور بڑے ایمان میرا کمزور ہوتا جا رہا ہے، نہیں، اس سے رشتہ جوڑنا ہے، سب سے واحد، سب سے اول، سب سے بڑا کام۔ عزت جو ہے ہم تمام کے اس بیٹھنے کو جو قبول عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے عنوان، اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک بڑا اہم ہے، اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی فرد دنیا کے اندر نہیں ہے جو دنیا کی بہتر زندگی نہ چاہتا ہوں۔ مطلب ہر شخص جو ہے، ہر انسان جو ہے دنیا کی بہتر زندگی چاہتا ہے۔ میں اور آپ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، دیندار ہو یا بے دین ہو، جو کچھ بھی کام ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ یقیناً دنیا کی ایک بہتر زندگی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ ان تمام مثالوں میں یہ مثال بھی دے سکتا ہوں کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ یہاں آئے تو یہاں بھی اس کے آنے کا ایک مقصد تھا کہ ایک اچھی بہتر دنیا کی زندگی ہمارے وطن میں لوگ گزارے، ہے نا۔
کیونکہ دنیا کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہتر زندگی گزارے، اور یقیناً مومن ہونے کے ناطے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہتر زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی انشاءاللہ عزیز ہماری بہتر زندگی۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی بہتر زندگی کے لیے اپنے راستے ایجاد کرتے ہیں، مطلب ہم نے اپنے راستے بنائے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان راستوں پہ چل کے انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائیں گی۔ اور وہ راستے کیا ہم نے ایجاد کیے؟ کچھ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ اگر میں دنیا میں مال و دولت کما لوں تو یہ بہتر زندگی کا ایک تصور ہے کہ یہ زندگی اچھی ہو جائیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ یاد رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے تو کسی بھی شکل میں یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا کیا یتیم بچہ گود لے سکتے ہیں، اس کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیے، گود لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، گود لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، اڈاپشن اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یتیم بچے کو آپ کیا کریں؟ تو آپ یتیم بچے کی کفالت کریں، گود نہیں لے سکتے، کفالت کیا ہونی؟ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھیں، چاہے آپ کو بچے ہو یا آپ کو بچے نہ ہو، دونوں شکل میں آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی کفالت کریں۔ تو آپ کیسے رہیں گا؟ بالغ ہونے تک تو آپ کے ساتھ آئیں گا جائیں گا، سب کچھ کر سکتا ہے، اور آپ کے بچے بالغ ہونے تک وہ ان کے ساتھ، آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ کفالت میں ہے، اور اس کے بعد وہ پھر گھر کی ان بچیوں سے پردہ کریں گا، اس عورت سے بھی پردہ کریں گا وہ جس نے اس کو پالا اور بڑا کیا، کیونکہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے اور اس لحاظ سے وہ محرم نہیں ہے اس کی، لہٰذا وہ پھر پردے کے اندر رہ کے آ بھی سکتا ہے، گھر میں جا بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، اس کو کفالت بولتے ہیں، کفالت۔ جبکہ اڈاپشن ایک بالکل الگ عمل ہے۔ گود لینے میں کیا ہوتا ہے؟ باپ کا نام، مطلب اس آدمی جو اس عورت کا شوہر ہے اس کا نام اس کو دیا جاتا ہے، اس کی ماں کے نام کے بدلے اس عورت کا نام دیا جاتا ہے، وراثت میں حصے دار بن جاتا ہے۔ اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے، گود لینا نہیں ہے، کفالت آپ کر سکتے ہیں، کفالت یتیم کی بھی کر سکتے ہیں، یسیر کی بھی کر سکتے ہیں، نادر کی بھی کر سکتے ہیں، معذور کی کر سکتے ہیں، مجبور کی کر سکتے ہیں، ماں باپ بھی یہ پال نہیں سکتے تو بھی آپ کفالت کر سکتے ہیں، یتیم ہونا ضروری نہیں، اور یتیم کو بھی اگر کفالت کرتے تو آپ کے بچے بھی ہے تو کر سکتے ہیں، بغیر بچے کی بھی کر سکتے، ضروری نہیں کہ میرے کو بچے نہیں تو میں یتیم کی کفالت کروں۔ ہاں، بچے نہیں تو آدمی کے احساسات زیادہ رہتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات کا خیال رہے آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہو آپ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد پھر پردہ وغیرہ کا جو معاملات ہیں اس کے ساتھ لاگو ہو جائیں گے۔ کسی نے ایک سوال آیا کہ رمضان کے مہینے میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، تو جو وسوسے آتے ہیں انسان کو وہ کیسے آتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز حدیث کے اندر الفاظ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش جن اور شیاطین قید کر دی جاتے ہیں۔ سارے جن اور شیاطین قید نہیں ہوتے ہیں، سرکش کا خاص لفظ ہے وہاں، تو سب قید نہیں، پہلی چیز تو یاد رکھیے۔ جس کو ہم یوں کہیں گے کہ جو بڑے بڑے ہیں وہ قید کر دیے گئے ہیں، لیکن باقی چیلے چپاٹے چھوٹے یاد رکھیے وہ عام ہیں ابھی۔ تو حدیث میں الفاظ ہے سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے جو چھوٹے ہیں وہ آپ کو بہکا سکتے ہیں رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ دوسری چیز یہ ہے جو علماء دیتے ہیں کہ نفس جو ہوتی ہے وہ خود بھی عادی ہو جاتی بہت سارے گناہوں کی، نتیجتاً جب رمضان آتا ہے تو جو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے 11 منتھس کی، جو ڈائریکٹ شیطان جس کو کہتے ہیں ابلیس کی، وہ ٹریننگ کی چونکہ نفس عادی ہوتی ہے تو رمضان میں بھی وہ چونکہ عادی ہوتی ہے تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہے۔ رمضان میں بھی لوگ گانے سن رہے ہیں، رمضان میں بھی برائی کر رہے ہیں، رمضان میں زبان کی حفاظت نہیں کر رہے، رمضان میں بھی جو ہے بری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، رمضان میں بھی گالی دے رہے ہیں زبان کی حفاظت۔ تو یہ ساری چیزیں جو ٹریننگ اس نے دے دیا نفس کو وہ رمضان کے اندر بھی جاری رہتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے یوں بھی سمجھانے کی کوشش کی جیسا کہ ایک الیکٹرک فین ہوتا ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو فین تو بند ہو جاتا ہے، لیکن بند ہونے کے بعد بھی یاد رکھیں آپ سوئچ بند بھی کر دیں تو کچھ دیر وہ گھومتے رہتا ہے، چونکہ وہ جو پہلے سے چل رہا تھا نا اس کا وہ رہتا ہے۔ تو ایک تو شیطان نے نفس کو ٹریننگ دے دی، رمضان میں بھی اثر کرتی جو غیر رمضان میں اس نے دی، اور حدیث میں ہے سارے شیاطین نہیں، سرکش جن اور شیاطین، تو شیطان کے وسوسے رمضان میں بھی کسی کو یا برے وسوسے رمضان میں بھی کسی کو آ سکتے ہیں۔